میرا یہ ایمان ہے اگر ایک انسان نے عظیم انسان بننا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا لو. اگر ایک قوم نے عظیم بننا ہے تو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل جاؤ. کیونکہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو دنیا میں ثابت ہو گیا. جو بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے سب عظیم لوگ بن گئے. سارے ان کے صحابہ وہ شروع میں تو عظیم نہیں تھے, ان کو دیکھ دیکھ کے لیڈر بن گئے سب. یہ دنیا کی تاریخ, اور مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا یہ نہیں پڑھایا جاتا, اور انشاءاللہ یہ ہمارے دور میں ہم اپنے تعلیم کا نظام ٹھیک کریں گے کہ بچے کو پتا ہو, ہر بچے کو پتا ہو کہ انہوں نے کس طرح ایک معاشرے کو تبدیل کیا. اور وہ سارا معاشرہ جن کو عرب تھے ریگستان میں رہنے والے, دو سپر پاورز, ایک طرف رومن ایمپائر دوسری طرف پرشین ایمپائر, ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. دیکھتے دیکھتے یہ لوگ, اور دیکھتے دیکھتے بھی آج کل کی دنیا میں تو دنیا تیز چلتی ہے, اس زمانے میں تو اونٹ پہ سفر ہوتا تھا. آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد 6 سالوں کے اندر دونوں سپر پاورز گھٹنے ٹیک گئی, وہ ان عربوں کے اوپر جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. تو اس کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے اور اپنے نوجوانوں کو بتانا ہے, بچوں کو بتانا ہے, اسکولوں میں بتانا ہے. یہ فینومینا کو سٹڈی کریں. یہ ہم اس کو نہیں سٹڈی کرتے, ہم اس کو صرف جمعے کے خطبے میں ہم سن لیتے ہیں. یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا اس چیز کا. یہ تاریخ کا حصہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخ کا حصہ ہے. ہمیں پتا ہے کب پیدا ہوئے, کب ہجرت کی, ہمیں سب پتا ہے کب جنگ بدر تھی, احد, خندق, یہ سب یہ تاریخ کا حصہ ہے. کوئی اور پیغمبر کی زندگی تاریخ کا حصہ اس طرح نہیں ہے. اس لیے ہم سٹڈی کر سکتے ہیں. اور اس کو جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز میں ریسرچ ہونی چاہیے, اس کے اوپر باقاعدہ بتانا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے فینومینا کیا تھا. یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے عظیم قوم بنے رہے. 700 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ ہمارے بچوں کو نہیں پتا. ہم آج موبائل فون آ گیا ہے, بہت بڑا چیلنج آ گیا ہمارے معاشرے پہ. جس طرح کی چیزیں موبائل فون سے آ رہی ہیں, اگر ہم نے اپنے بچوں کو نہ بتایا کہ ہم کیا ہیں, مسلمان کیا ہے, صرف یہ نہیں کہ ہم گھروں میں پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہیں. مسلمان سمجھے کہ تاریخ کیا تھی آپ کی, کیا وہ چیزیں تھیں جو ایک زمانے میں ہم اوپر گئے اور پھر کیا وجہ تھی کہ ہم نیچے آ گئے. یہ علامہ اقبال جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے اسکالر تھے, آج بھی آپ ان کا فلسفہ پڑھیں, ان کی جو ریسرچ پڑھیں, مغربی سویلائزیشن کو بھی وہ سمجھے, اپنے بھی دین کو, تاریخ کو, اسلام کو. انہوں نے جو باتیں کی ہیں آج بھی آپ پڑھ لیں, ایسے لگے گا کہ آپ لکھ رہے کوئی, کیونکہ وہ تب سے وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان کیوں نیچے آئے ہیں اور اوپر کیسے جانا انہوں نے. اور علامہ اقبال نے بار بار یہ کہا کہ جب مسلمان گرتا ہے تو وہ مدینہ کی ریاست کے اصولوں سے دور چلا جاتا ہے, اور جب بھی مسلمان قوم اٹھی ہے ان اصولوں کے اوپر جانا شروع کر دیا. اس لیے میرا یہ مشن ہے کہ پہلے تو ہم تعلیم کے نظام کو ایسا کریں کہ ہمارے بچوں کو سمجھ تو ہو کہ وہ کیا کیریکٹر تھا جس نے ساری
मुसलमानों को उठा के किधर से किधर ले गए। क्या वजह थी कि इंडोनेशिया और मलेशिया में लोग मुसलमान हो गए? सिर्फ मुसलमानों का कैरेक्टर देख के, ताजरों का कैरेक्टर देख के लोग मुसलमान हो गए। वो कैरेक्टर की क्या सिफतें थी? सबसे बड़ी सिफत थी सच्चाई, सादिक थे। सच में बड़ी पावर है। सच्चे इंसान की इज्जत होती है। आप आजमा के देख लें, अरबोपति झूठा होगा, उसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। गरीब आदमी सच बोलने वाला होगा, उसकी इज्जत होगी। सच इंसान को ताकत देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफा आया एक कुरैश, कहता जी मेरी उम्र इतनी हो गई है, मैं अब अपनी आदतें नहीं बदल सकता, मुझे एक चीज बताओ कि मैं मुसलमान हो जाऊं और अपनी आदतें भी रखूं। उन्होंने कहा सच बोला करो, सच की पावर है। फिर आजाद कर दिया इंसान को उन्होंने। जब जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इज्जत जल्लत अल्लाह के हाथ में, रिस्क अल्लाह के हाथ में, तो खौफ किस चीज का? ये जो आजादी इंसान को मिलती है, ये चीज एक इंसान को बड़ा इंसान बनाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की जाने के बाद दुनिया की तारीख में इतने ज्यादा अजीम लोग इतने छोटे वक्त में नहीं आए। तारीख स्टडी कर लें।